السلام علیکم ویورز۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ویورز، میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر صدیق صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ کل ایک المناک شہادت ہوئی ہمارے ایک دوست کی، راشد گاؤں سالابڑ یو سی کروڑی کی، تو اسی سلسلے میں پروفیسر صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جی آس نیوز کو ٹائم دینے کا۔ کل ہمارے ایک دوست راشد مرحوم کی شہادت ہوئی، تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آیا یہ شہادت کے زمرے میں آتی ہے؟ نہیں، یہ بچہ جو ہے درخت کے نیچے آیا، درخت کاٹتے ہوئے، تو اس میں ذرا ہمارے ویورس کو گائیڈ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِآيَاتِهِ۔ شہید یا شاہد گواہ کو کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے۔ اصطلاحی شریعت میں جب شہید کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں جان دے دے۔ اب اس لحاظ سے شہید کی مختلف اقسام ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں جہاد میں جان دے دے وہ بھی شہید ہیں، کسی کافر کے ہاتھوں مارا گیا یا کسی مسلمان کے ہاتھوں مظلوم ہے اور ظلم ہوا اور ظلم کی موت، ظالم نے ظلم کرتے ہوئے اس کی جان لے لی، مظلوم کی موت مرا، وہ بھی شہید ہے۔ ایسے ہی بعض روایات میں آتا ہے کہ جو ڈوب کر مرا وہ بھی شہید ہے، جو گر کر مرا وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری سے مرا وہ بھی شہید ہے، عورت ہے بچہ پیدا ہوتے ہوئے فوت ہو گئی وہ بھی شہید ہے۔ یہ مختلف شہادت کے زمرے میں آتے ہیں، ان کا تذکرہ مختلف روایتوں میں آتا ہے۔ اب یہ شہید علماء اکرام فرما رہے کہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے شہید ہے، دوسرا وہ ہے جو آخرت کے لحاظ سے تو شہید ہے لیکن دنیا میں اس پر شہادت کے احکام چالو نہیں ہوتے، اور تیسرا وہ ہے جو دنیا کے اعتبار سے شہید ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے شہید نہیں ہے، چوتھا وہ ہے جو نہ دنیا کے اعتبار سے شہید ہے اور نہ آخرت کے اعتبار سے شہید ہے۔ تو پہلا وہ ہے جو میدان جہاد میں دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان دے دے اور پھر میدان شہادت میں ہی، میدان جہاد ہی میں اس کی شہادت وقوع پذیر ہو جائے، وہیں اس کی سانس نکل جائے، تو دنیا میں بھی اس پر شہید کے احکام چالو ہوں گے۔ اور شہید کے احکام یہ ہیں کہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس کو کفن نہیں دیا جائے گا، اور احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ بعض فقہا کے نزدیک جنازہ بھی نہیں ہے کہ وہ بخشایا ہے، لیکن بعض لوگوں کا جنازہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کا باعث بن جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو ان لوگوں کے جنازوں میں شریک ہونا یہ پڑھنے والوں کے لیے بھی مغفرت کا باعث بن جاتا ہے، سعادت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا اور اس کو کفن نہیں دیا جائے گا، یہی کپڑے جو ہیں وہی اس کا کفن ہے۔ غسل اس لیے کہ یہ اپنے خون میں نہا گیا ہے اور یہ پاک ہو گیا ہے، اور جنازہ اس کا ہوگا۔ اور جو لوگ تعزیت کے لیے اس کی آئیں گے، فاتح خوانی کے لیے، تو ان کے لیے بھی درجات ہاں، ہیں؟ ان کے لیے بھی درجات بہت ہیں، کیونکہ یہ لوگ بخشائے ہوتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ
جتنی نسبت بڑی ہوتی ہے اتنا ہی اس نسبت کی قدر کرنے والوں کی عزت افزائی اور ان کے ثواب کا درجہ بھی بڑا ہوتا ہے، کیونکہ فضیلت زمان اور فضیلت مکان اور فضیلت انسان یہ مسلمہ ہے۔ بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہوتا ہے، یہ فضیلت انسان ہے۔ بعض مکان ایسے ہیں کہ وہاں عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ مثلا نماز آپ گھر میں پڑھتے ہیں تو ایک نماز ہے، مسجد میں پڑھتے ہیں تو 27 نمازیں ہیں، مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں تو 50,000 ہیں، مسجد بیت اللہ شریف میں پڑھتے ہیں تو 1,00,000 ہیں۔ یہ فضیلت مکان کی وجہ سے ہے۔ اور ایسے ہی فضیلت زمان ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں، ایک جمعے کے دن پڑھتے ہیں، 10 گنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ ایک عام دنوں کا نفل ہے، پھر ایک رمضان کا نفل ہے، رمضان میں نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض 70 گنا ہو جاتا ہے، اس کو فضیلت زمان کہتے ہیں۔ ایسے ایک فضیلت انسان ہے جو آدمی علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے بڑا ہے، اس کا دیکھنا بھی اور اس کی مجلس میں بیٹھنا بھی یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی آدمی نے اگر ایک نظر سے دیکھا ہے، وہ صحابی بن گیا ہے۔ تو صحابی کوئی بھی عبادت سے نہیں بن سکتا، تقوی سے، علم سے نہیں بن سکتا۔ حضور کو دیکھا ہے تو وہ صحابی بن گیا، اور ساری دنیا کے اہل علم اور اہل عبادت مل کر بھی صحابی کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ فضیلت انسان کے اعتبار سے، ایسے ہی شہید کی بات بھی ہے، تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت کا حامل ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا میں بھی اس پر شہادت کے حکام چالو ہوں گے اور آخرت میں بھی یہ شہید ہوگا۔ اور شہادت یہ ہے کہ ایک ایسا اللہ پاک نے وہ درجہ اس کو عطا کیا ہے شہید کو کہ اہل جنت میں جانے کے بعد واپس دنیا میں آنے کا کوئی شوق نہیں رکھیں گے، کیونکہ آدمی بہتر جگہ میں چلا جائے تو کہتر کی طرف آنے کا اسے کوئی ذوق اور شوق نہیں ہوتا۔ لیکن اہل جنت میں صرف ایک شہید ایسا ہے جو یہ کہے گا کہ اللہ مجھے بار بار دنیا میں بھیج دے تاکہ تیرے راستے میں اپنی جان دینے کا لطف جو ہے اس کو دوبارہ اٹھا لوں۔ تو اور بھی بہت سے فضائل شہید کے آتے ہیں۔ اس کے جسم سے نکلا ہوا پہلا جو خون کا قطرہ ہے، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ماشاء تو لیکن ایک چیز اس میں خیال کی جائے، فرمایا الا الدین، پرایا قرض معاف نہیں ہوتا، اس لیے حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوئے ان احکام کی طرف چلنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا وہ ہے یہ اگر میدان جہاد ہی کے اندر اس کی سانس نکل گئی ہے تو یہ پہلے درجے کا شہید ہے۔ دوسرے نمبر کا شہید وہ ہے جو آخرت کے لحاظ سے شہید ہے لیکن دنیا میں اس پر شہادت کے احکام چالو نہیں ہوتے۔ مثلا یہی شہید جو میدان جہاد میں زخمی ہو گیا اور اس کو اٹھا کر اسپتال لے آئے اور اس نے اسپتال میں آ کر جان دی، تو یہ دنیا کے لحاظ سے اس پر شہادت کے احکام چالو نہیں ہوتے، لیکن آخرت کے لحاظ سے یہ شہید ہے۔ اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کو کفن بھی دیا جائے گا۔ اور اسی دوسری قسم کی شہید میں وہ بھی آتا ہے جو ڈوب کر مر جائے، اس میں بھی دنیا کے لحاظ سے یہ شہید نہیں ہے لیکن آخرت کے لحاظ سے یہ شہید ہے۔ اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کو کفن بھی دیا جائے گا، اس کی جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔ جیسے ڈوب کر مرا ہے یا ظلماً کسی مسلمان نے اس کو قتل کر دیا ہے، تو یہ بھی دنیا کے لحاظ سے شہید نہیں ہے، یہ آخرت کے لحاظ سے شہید ہے۔ فرمایا کہ اپنی جان، مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی آدمی مر جاتا ہے، یہ بھی شہید ہے، لیکن اس پر دنیا میں شہادت کے حکام چالو نہیں ہوتے۔ جیسے یہ بچہ ہے، یہ گرا، اس پر درخت گر گیا اور یہ درخت کے نیچے آ گیا ہے، یہ حادثاتی موت ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ شہید ہو گیا، وہ اس میں فوت ہو گیا، تو دنیا کے لحاظ سے یہ شہید نہیں ہے لیکن آخرت کے لحاظ سے اس کو ہم شہید کہیں گے، اور اس پر آخرت کے لحاظ سے شہادت کا مرتبہ اس کو اللہ پاک نے دیا ہے۔ جی بہت شکریہ جی، آپ نے ٹائم دیا، کیونکہ آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے اور بڑا بزی شیڈیول ہوتا ہے۔ یہ راشد بچہ جو ہے، اس نے 2-3 دن پہلے ہی آس نیوز کو ایک ویڈیو بھیجی تھی۔ ان کے گاؤں سلاوٹ میں مسجد اور اس کے ساتھ ساتھ ملحقہ مدرسہ ہے جس کی تعمیر ہو رہی ہے، اور انہوں نے گزارش کی تھی لوگوں سے یہی۔ تو میں چاہوں گا کہ جی اگر آپ لائیو ساتھ میں دعا کرا دیں، ہمارے ویورز بھی اس میں شامل ہو جائیں گے اس بچے کی تعزیت کے لیے اور والدین لواحقین کے صبر جمیل کے لیے۔ ہاں، بس میں 2 قسمیں بیان کر کے اس بچے کے لیے کرتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ جی جی یہ دوسری قسم ہے شہید کی،
تیسری قسم شہید کی وہ ہے جو دنیا کے لحاظ سے تو شہید ہے لیکن آخرت کے لحاظ سے شہید نہیں ہے. یہ وہ ہے کہ جو میدان جنگ کے اندر چلا گیا اور وہاں اس نے شہادت پا لی، لیکن اس کی نیت کے اندر فتور تھا، اور نیت میں فتور ہونے کی وجہ سے یہ آخرت کے لحاظ سے شہید نہیں ہے. جن 3 آدمیوں کا تذکرہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جن سے جہنم کا افتتاح ہوگا، ان میں سے ایک یہ شہید بھی ہے کہ جس نے شہادت پائی تھی ناموری کے لیے. تو اللہ پاک اس سے پوچھیں گے میں نے تجھے جان دی تھی، تو نے کہاں لگائی؟ تو یہ کہے گا کہ اللہ تیرے راستے میں جان لگا کر آیا ہوں تیری رضا کے لیے. اللہ پاک فرمائیں گے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ تو نے جان میرے راستے میں دی، لیکن یہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے لیے تو نہیں تھی، اس لیے تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، سو کہا جا چکا اور مجھ سے کیا لینے آیا ہے. تو چونکہ دنیا والوں کو نیت کا علم نہیں ہے، تو اس واسطے اس پر دنیا میں شہادت کے احکام وہ چالو ہو جائیں گے. نہیں، غسل اس کو نہیں دیا جائے گا، کفن بھی نہیں دیا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی، لیکن آخرت کے لحاظ سے یہ شہید نہیں ہے کیونکہ اس کی نیت کے اندر فتور ہے. تو اس لیے یہ تیسری قسم کا شہید ہے جس سے جہنم کا افتتاح کیا جائے گا. اور چوتھا وہ ہے جو نکلا تھا کسی تخریب کاری کے لیے، دہشت گردی کے لیے، یا اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اس کو گولی لگ گئی اور وہ مر گیا. تو یہ نہ دنیا کے اعتبار سے شہید ہے نہ آخرت کے اعتبار سے شہید ہے. نکلا تھا چوری کے لیے، آگے سے کسی نے اس کو فائر کر دی اور مر گیا یہ، تو یہ دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے شہید نہیں ہے. تو جہاں تک اس بچے کا تعلق ہے، یہ نیک بچہ تھا، ابھی مسجد بھی بنائی ریسنٹلی، اور کل کسی اور کے جنازے کی دعوت دیتے ہوئے پھر مغرب کو اس کا جنازہ ہو گیا. تو آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے درجوں کو بلند فرمائے، آمین اور ان کے لاحقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے. آمین اور اس بچے نے جو مسجد اور مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، اس کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے اللہ پاک اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرمائے. آمین اور جو لوگ اس کے اندر تعاون کریں گے، اللہ پاک ان کی اس تعاون کو قبول فرماتے ہوئے آمین ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے. آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.